اب چلتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف کہ ناظرین بڑے بڑے بیانات ہیں، یوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ امن کی طرف بات چل نکلی ہے، لیکن اگر ٹرمپ کی تاریخ دیکھی جائے تو اس سے ان سے کوئی بات نہیں کہ وہ ایک منٹ میں ماسا دوسرے منٹ میں تولا اور یو ٹرن پہ یو ٹرن۔ اس وقت جو صورتحال ہے، ٹرمپ نے آج میڈیا سے تازہ گفتگو کی ہے اور انہوں نے سچ بول دیا ہے کہ ایران کو کیسے بخشا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے سوالات ہوئے مختلف کہ اب ایران پہ تو آپ بڑا حملہ کرنے جا رہے تھے، اب کیوں خاموشی کیوں؟ تو اس کا ٹرمپ نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اب ایران سے جنگ نہیں چاہتا، مجھے ایران کی عوام سے محبت ہو گئی ہے، عشق ہو گیا ہے مجھے ایرانیوں سے، قربان جاؤں ٹرمپ تیری اس صداقت پر۔ کمال نہیں ہوگی ناظرین کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو ایران کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے جانا چاہتا تھا اور ان کو کھنڈرات بنانا چاہتا تھا پورے ایران کو، اور میں اتنے بڑے حملے کرنے والا تھا کہ ایران کھنڈرات میں بدل جاتا اور لاکھوں لوگ دوسری اتنے بندے مرتے میرے حملے میں، اتنے ایرانی مارے جاتے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ اگر اتنے سالوں بعد میرے حملوں میں جو بندے بننے تھے ان کی تعداد لاکھوں میں ہو سکتی ہے۔ اور مجھے چونکہ ایرانی سے محبت ہو گئی ہے، ایرانی عوام سے محبت ہو گئی ہے، میں ایرانی عوام اور ایرانی شہریوں کو اور ایرانی باشندوں کو نہیں مارنا چاہتا تھا، ان کی زندگیاں تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بڑا حملہ نہیں کیا۔ یہ مزے کی بات سنیں ذرا، آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو 3 ملکوں نے روکا۔ اس بندے سے یہ پوچھے کہ یو ٹرن کیوں لیتے ہو، جھوٹ پہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اب اس کے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایرانیوں سے عشق تھا، عشق ہو گیا، اچانک محبت جاگ اٹھی۔ اور بندہ اس سے یہ پوچھے کہ اس وقت آپ کی محبت کہاں تھی جب آپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر نیتن یاہو کو خوش کرنے کے لیے ایک رات آپ نے ایران پر قیامت صغریٰ ڈھائی اور آپ نے ایت اللہ خامنئی جو بے گناہ ہے، جو درویش بندہ تھا، اس کو مارا آپ نے، اور اس کے ساتھ 80 کے قریب اعلیٰ قیادت کو مارا آپ نے بمباری کر کے۔ اور پھر بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ ایرانی پوچھیں گے اس سے آگے جا کے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس نے کہا کہ ہم نہیں بولے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی کیا محبت تھی ٹرمپ صاحب آپ کی کہ آپ نے 170 کے قریب سکولوں پر بمباری کر کے بے گناہ بچیاں مار دیں، ان کو شہید کر دیا۔ وہ تو بستے لے کے آئی تھیں، وہ تو علم کی شمع لینے آئی تھیں، آپ نے وہ چراغ ہی گل کر دیے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ شرم تجھے مگر نہیں آتی۔ تو جناب والا، یہ اچانک ٹرمپ کے دل میں ایرانیوں کی محبت جاگ اٹھی ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں محبت، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو روکا تھا اس بڑے حملوں سے، میں تو تیار تھا، میرے تیار تھے ایران کو برباد کرنے کے لیے، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے چراغ گل ہو جاتے اگر مجھے سعودی عرب، یو اے ای اور قطر نہ روکتے۔ اب یو اے ای پر جو ہے وہ الزام ہے کہ وہ پٹھو ہے اس وقت اسرائیل کا، نیتن یاہو کا، اور نیتن یاہو کی اس نے بڑی انویسٹمنٹ لی ہوئی ہے اور انڈیا کا بھی ساتھ، کہ وہاں پہ پوجا کرواتا ہے، مندر بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ چٹے وٹے جو ہیں نا، یہ ایک ہی ہیں۔ تو ہماری خبر یہ ہے کہ اس وقت ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ٹرمپ کو پتہ چل گیا کہ وہ ہار چکا ہے جنگ، ایرانیوں سے نہیں جیت سکتا، اور دوسرا جو ہے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب چونکہ اسرائیل جو ہے اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی مسلم، وہ سعودی عرب ہو، سیاسی بیان ہوتے ہیں، وہ قطر ہو، اس طرح مصر ہو، اردن ہو، پاکستان ہی کیوں نہ ہو، انڈیا ہی کیوں نہ ہو، اس کے جو مسلمان ہیں یا اہل دل ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے اسرائیل کی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے وہ ایران کے ساتھ عشق و محبت کی پینگیں بڑھا رہا ہے ٹرمپ، کہ اس کے ذریعے چونکہ جو مڈل ایسٹ اور خلیجی ممالک ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکے، ہماری حفاظت کیا کرو گے، آپ گھر جاؤ یہاں سے، چھوڑو ہمارا ملک۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک نئی اسٹریٹجی اختیار کی ہے ٹرمپ صاحب نے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ عرب انہیں اب قبول نہیں کرتے، نہ عوام نہ حکمران، وہ کہتے ہیں نکلو یہاں سے۔ اب وہ ایران کو پاورفل کرنا چاہتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور اس کا دکھلاوا دکھلا کر اس کے نام پر اب جگہ لے گا وہ عربوں سے کہ جناب والا اگر میں یہاں نہ ہوا تو ایران تو آپ کو ہڑپ کر جائے گا۔ یہ ایک نئی اسٹریٹجی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ٹرمپ نے ایک نئی اسٹریٹجی کے تحت یہ جنگ روکی ہے،
اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ اب میں نے جگہ کیسے لینا ہے عربوں سے. عرب جو اس سے متنفر ہو چکے ہیں, اس کو کہتے ہیں جاؤ اپنے گھر. تو اب وہ رکنا چاہتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اور جہاں جہاں اس کے اڈے ہیں اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ایران سے اس کی ٹسل بازی جاری رہے, اور ایران کا چہرہ دکھا کر کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو یہ آپ کو نست و نبود کر دے گا. لہٰذا کل وہ اسرائیل سے ڈرا کر پیسے لیتا تھا, اور کویت سے ڈرا کر, کویت جو ہے عراق, اس کو بھی لڑایا, اس کو عراق سے ڈرا کر کویت سے پیسے لیتا تھا. تو اب جو ہے وہ ایران کے بل بوتے پر پیسے لے گا, جگہ لے گا وہاں سے, ایران کو ڈون کا سرٹیفکیٹ دے گا وہ عربوں کے ڈون کا. یہ نئی اسٹریٹجی ہے, یہ دیکھ لینا ناظرین, میرا یہ کلپ یاد رکھ لینا کہ یہ نئی اسٹریٹجی ہے ٹرمپ کی. ایسے نہیں جنگ روکی اس نے. اب چلتے ہیں اس کا جواب جو اس نے کہا کہ ہمیں ایرانیوں سے محبت ہے, ہم ان سے جو مجتبیٰ خامنہ ای اس سے بھی میں ملنا چاہتا ہوں, اس سے بھی محبت کرتا ہوں. تو اب اس کا کورا جواب دیا ہے ایران کے جو سپیکر ہیں, انہوں نے باقر صاحب, انہوں نے بڑا کورا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب ہم بھولے نہیں ہیں, آپ نے ہمارے بیگنا بچوں کو مارا, سکول کی بچیوں کو مارا, آپ نے ہماری قیادت کو مارا, آپ نے ہمارے جو روحانی پیشوا تھے, درویش آدمی ایت اللہ خامنہ ای, اس کو مارا آپ نے, اس کے کنبے کو مارا, اس کے خاندان کو مارا. اب مجتبیٰ خامنہ ای کے پیچھے پڑے ان کو مارنا چاہتے, تو ہم بھولے نہیں ہیں. ہم آپ کو جواب دیں گے جب بھی ہماری جان میں جان آئی, جب بھی ہمیں وقت ملا. ہم ٹرمپ نہ آپ کو چھوڑیں گے, نہ آپ کے اتحادیوں کو چھوڑیں گے, اور نہ ہی آپ کے نیتن یاہو کو چھوڑیں گے. تو اس سے ناظرین اندازہ لگائیں کہ جو صلح کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کہاں کھڑی ہیں. مجھے دیں اجازت چلانے کے بعد.